حي على وضو مکمل کرنے کے بعد یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کن کن کاموں کے ساتھ یا کس کس عمل کے ساتھ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسے ختم ہو جانا کہتے ہیں۔ جی نوٹ فرما لیں کہ وہ کام جن کے ساتھ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلی بات پیشاب خارج ہونے سے، پخانہ خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہوا کے خارج ہونے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی کی حالت میں اگر وہ چلا جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بہت ہی اہم بات کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، کپڑے کے آڑ کی بنا، یعنی کسی بھی رکاوٹ کے بنا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ اس جملے کے اندر توجہ دیجئے، شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے اور لگانے سے، اس کے اندر فرق ہے۔ اگر تو اچانک سے لگ گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر وضو ہم کہیں گے، کیونکہ اس میں علماء کی مختلف رائے ہے، لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ارادہ ہے تو اس ارادے کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے گا بھائیو۔ ٹھیک ہے، وضاحت ہو گئی ہے۔ اب ہم نے وضو کو مکمل کر لیا، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کن عملوں کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا وضو کا طریقہ کیا ہے، اس طرح ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کن کن عملوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے اندر ایک اور چیز جس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں بھائیو آپ اس بات کو؟ جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنا یہ بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ ابھی تو گرمیاں ہیں، ایسی نوبت کم ہی ملتی ہے، لیکن سردیوں میں لوگ جو ہے اکثر اوقات جرابیں وغیرہ پہنے رکھتے ہیں، تو جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کی بھائیو 70 سے زیادہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی پھر جرابوں اور موزوں پر مسح کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک، نہیں، تینوں شرطوں کو پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جرابیں اور موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے بھائیو۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ صبح کام جاتے ہوئے جرابیں پہنی، ظہر کا وقت آیا اسی کے اوپر مسح کر دیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے وضو کی حالت میں پہنے ہیں کہ نہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ جرابوں اور موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا جائے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ جرابیں ہماری ٹخنوں سے اوپر ہوں، زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ باریک ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھنے میں ملتا ہے جدید فیشن کی جو جرابیں ملتی ہیں ان کے ساتھ بمشکل سے ایڑی کور ہوتی ہے، پاؤں کی ایڑی بمشکل سے کور ہوتی ہے۔ اگر ایسے شارٹ ساکس ہیں جنہیں ہم چھوٹی جرابیں کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک نہیں جاتی، ان پر مسح نہیں کیا جائے گا، ان کو اتار کے پاؤں کو دھونا ہوگا۔ دوسری شرط پھر سن لیجئے کہ جرابیں یا موزے جو ہیں وہ زیادہ باریک نہیں ہونے چاہیے، زیادہ پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے پھٹے ٹھیک ہے، اور ٹخنوں سے اوپر تک ہونے چاہیے۔ یہ تینوں باتیں دوسری شرط کے اندر ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مسح مدت کے اندر ہوگا۔ اب مدت کیا ہے؟ ایک لمیٹڈ ڈیوریشن ہے، ایک مخصوص وقت ہے۔ مقیم کے لیے مدت 1 دن 1 رات ہے، 24 گھنٹے کہہ لیں، اور اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے مدت 3 دن 3 رات ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چلیں مثال کے ساتھ اس کو لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جائے۔ ایک بھائی نے فجر کی نماز ادا کی، مدت کو جاننے کے لیے میں آپ کو جو ہے مثال کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بھائی نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کے وقت یقیناً اس نے وضو کر کے ادا کی۔ اب فجر کے بعد اس نے کام پہ جانا ہے، وہ ڈیوٹی پہ جانا چاہتا ہے، اس نے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی۔ یہ پہلی شرط اس میں پوری ہو گئی، وضو کی حالت میں جرابیں پہنی۔ دوسری شرط، جو جرابیں اس نے پہنی ہیں وہ زیادہ پھٹی بھی نہیں ہیں، زیادہ باریک بھی نہیں ہیں، اور ٹخنوں سے اوپر ہیں۔ ہمارے پاؤں کی جو ہڈی ٹخنا جو ہے اس کے اوپر تک ہے۔ اب تیسری شرط وہ کب شروع ہوگی؟ اب اس کو لیتے ہیں۔ یہ 2 شرطیں پوری ہیں، اب اس نے جو ہے ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے
کتنا دورانیہ اس کے اندر چلا گیا، فجر سے ظہر تک کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں اس کے اندر، وہ اس کا کئی بار وضو ٹوٹا بھی ہے، بیت الخلاء میں بھی گیا، پیشاب خانے کی حاجت، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت اس نے نماز سے پہلے وضو کرنا چاہا، ظہر کی نماز سے پہلے۔ اب ظہر کی نماز سے پہلے وہ وضو کرے گا تو اس کی پہلی 2 شرطیں پوری ہیں، تیسری اب شروع ہو رہی ہے۔ اب جو ہے وہ وضو کرے گا، پورے وضو کے اعضاء کو دھو لے گا، جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی تو جرابوں کے اوپر مسح کر لے گا، اپنے موزوں کے اوپر مسح کر لے گا۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ جان لیجئے، دونوں ہاتھوں کو ایک بار گیلا کریں گے، دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں کے اوپر 1 مرتبہ اور بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں کے اوپر 1 مرتبہ پھیریں گے۔ ضروری نہیں کہ پورے موزوں کو اوپر نیچے سے گیلا کیا جائے یا سب جگہ سے ہاتھ لگانا یا اس کو مس کرنا، یہ ایسا نہیں ہے، بس اوپر سے 1 مرتبہ، دونوں کو 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، یا پہلے دایاں پاؤں کر لیں بعد میں بایاں پاؤں کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس نے ظہر کے وقت پہلی مرتبہ مسح کیا، اب اس کی مدت شروع ہو گئی۔ یہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ مسح کی مدت کی۔ مقیم کے لیے ہم نے بتایا 24 گھنٹے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم یہاں سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، سفر لگ جاتا ہے، 2 دن بھی لگ جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، آج نکلتے ہیں، دوسرے دن پہنچتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سفر میں ہیں تو ہماری مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اب ہماری مدت یہاں سے شروع ہو گئی۔ اب اگلے دن ظہر کی نماز کا جس وقت اس نے وضو کیا تھا اس سے پہلے اس کی مسح کرنے کی مدت باقی ہے۔ اب اس کے دوران وہ جتنے بھی وضو کرے گا، ظہر کے بعد عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تہجد کی نماز کے لیے، فجر کے لیے، اس کے بعد میں ظہر سے پہلے جس وقت اس نے وضو کیا تھا، مسح کیا تھا، اس سے پہلے اس کے مسح کی مدت ہوگی۔ تو یہ مدت اس کا، یہ دورانیہ، اس کو ہم نے آپ کو مثال کے ساتھ بھی سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے بھائیو، ہمارے وضو کے تقریباً مکمل مسائل ہو چکے ہیں۔